غزوہ بدر یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ ہے، اور جب غزوہ بدر ہوا 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک کو، اور اتفاق سے یہ پہلا رمضان المبارک ہی تھا، کیونکہ 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اور پہلا ہی رمضان اور اسلام اور کفر کے درمیان پہلی ہی جنگ، اور پھر صحابہ کرام کی جو تعداد ہے غلامان مصطفیٰ وہ 313 پر مبنی ہے، اور دوسری جانب 1000 سے بھی زائد کفار ہیں، اور صحابہ کرام بے سر و سامان ہیں، سواری کے لیے 2 گھوڑے اور پہننے کے لیے جو مجاہدین کے لیے زرہ ہوا کرتی ہے 313 کی تعداد، زرہ کل 6، اور 313 کی تعداد تلواریں کل 8، اور دوسری جانب جنگی ساز و سامان ہے، جنگی ہتھیار ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، تعداد بہت بڑی ہے، لیکن صحابہ کرام رب کی الوہیت، رب کی ربوبیت اور دامن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام کر جب میدان بدر میں حاضر ہوئے، تو اس وقت جو صحابہ کرام کا اخلاص تھا، صحابہ کرام کی جو سچائی تھی، اور صحابہ کرام کی جو جرت اور بہادری تھی، اس بہادری کو اگرچہ دیکھا جائے تو یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان بدر میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو میدان بدر کے اندر دعا کی، ایسی دعا نہ ہم نے میدان بدر سے پہلے حضور سے سنی، اور نہ ہی جنگ بدر کے بعد حضور سے ایسی دعا سنی۔ وہ دعا کیا تھی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اور اس دعا کے جہاں اور بہت سارے جملے تھے، اس میں جو جملہ جو ہے وہ ایسا جملہ جو کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، وہ یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، میرا جو کل اثاثہ تھا 313 صحابہ کرام، ان 313 کو میں لے کر میدان بدر کے اندر آ گیا ہوں، اور اگرچہ کل جب میدان بدر کے اندر یہ غزوہ بدر کفار کے ساتھ شروع ہوگا، اگر یہ 313 کل شہادت پا جاتے ہیں تو اے اللہ، اس روئے زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے دعا کر رہے ہیں کہ سرکار کے کندھے مبارک سے جو ہے وہ چادر مبارک نیچے گر گئی، جناب صدیق اکبر آگے بڑھے، وہ چادر مبارک اٹھا کر حضور کے کندھے پر رکھی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جو سرکار نے رات کو پھر اپنے تمام غلاموں کو ایک ہی مقام پر جمع فرمایا، اور اس پر حضور نے چراغ کی روشنی کو بھی بند کروا دیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، ہم بے سر و سامان یہاں ہیں، اور میں تم سے راضی ہوں، اور تم میں سے جو چاہے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلا جائے۔ اور یہی سنت تھی نانا جان کی جو میدان کربلا کے اندر سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین نے ادا کی تھی۔ آپ نے بھی میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ چراغ بند کر کے اپنے محبین، متوسلین اور عقیدت مندوں سے کہا تھا کہ یہ یزید اور یزیدی لشکر میرے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا تمہیں اجازت ہے جہاں ہو سکے تم محفوظ مقام پر چلے جاؤ۔ تو یہ نانا جان کی سنت ادا ہو رہی تھی۔ آج سرکار میدان بدر کے اندر چراغ بند کروا کے
صحابہ سے کہتے ہیں کہ جس کو واپس جانا ہے وہ چلا جائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قوم بنو اسرائیل نہیں ہیں اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیں، ہم آج پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، آج آپ حکم فرمائیں، ہم سمندر کی لہروں سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، صحابہ کرام کی یہ جرت اور یہ بہادری کا انداز تھا۔ اور یہاں میں صحیح بخاری سے ایک حدیث اپنے حاضرین و سامعین کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے ہمراہ لیا، اور اس کے بعد جب میدان بدر کا حضور معائنہ فرما رہے ہیں، حضور کے ہاتھ مبارک میں جو ہے وہ چھڑی ہے اور سرکار نے ایک جو ہے وہ نشان لگایا، تو حضرت عمر ابن خطاب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو نشان لگایا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، میں دیکھ رہا ہوں کل جب یہ غزوہ بدر شروع ہوگی تو ابو جہل کا لاشا اسی مقام پر تڑپتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! اس کے بعد حضور نے اور نشان لگایا، فرمایا یہاں عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، ایک اور نشان لگایا، یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی، ایک اور نشان لگایا، فرمایا یہاں امیہ بن خلف کی لاش پڑی ہوگی، یہاں تک یکے بعد دیگرے سرکار نے 70 نشان لگائے، اور وہ جن جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں کی لاش اس مقام پر ہوگی، فلاں بن فلاں کی لاش اس مقام پر ہوگی، تو حضور کے فرمان کے مطابق اسی مقام پر کفار کی لاشیں پڑی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسلمانوں کا عظیم لشکر تھا صحابہ کرام، اس میں نوجوان بچے بھی موجود تھے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ معاذ اور معوذ کے نام کو یاد کرتی ہے، جبکہ بڑے بھائی کی عمر مشکل سے 16 برس ہے، دوسرے بھائی کی عمر اس سے بھی کم ہے۔ جب یہ غزوہ بدر شروع ہوا تو اس وقت جو ہے وہ معاذ اور معوذ یہ دونوں ننھے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ چچا جان یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس آپ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے، کیونکہ ہم نے، وہ شہزادے کہتے ہیں کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ شہزادوں کا جذبہ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب بتایا گیا کہ دیکھو وہ سامنے جو ایک دستہ موجود ہے اور درمیان میں جو بندہ موجود ہے یہ ابو جہل ہے اور یہ دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اب وہ ننھے شہزادے وہاں سے دوڑتے ہوئے گئے اور وہاں جا کر کے غرور تکبر کے پتلے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا یہ فرعون ہے ابو جہل، اور ان شہزادوں نے وہاں سے دوڑتے ہوئے گئے اور اس کامیابی کے ساتھ اس بدبخت پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا، اس کے دستے کو زخمی کیا۔ ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان سے کہا کہ چچا جان اب اس کے جسم سے سر آپ کاٹ لیجئے، کیونکہ اس کا قد بہت لمبا چوڑا ہے، ہم سے اس کا سر آسانی سے نہیں کٹے گا۔ تو یہ جذبہ تھا اور یہ انداز تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرے نبی کے صحابہ اس اخلاص کے ساتھ اور بے سر و سامان، پھر بھی اخلاص ہے، پھر بھی بہادری اور جرت ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ بے شک اللہ نے بدر کے میدان میں خصوصی مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جبکہ یہ صحابہ بے سر و سامان تھے، جبکہ روایات کے اندر ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا، پھر 3000 فرشتوں کو بھیجا، پھر 5000 فرشتوں کو بھیجا۔ علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے علی ابرار صاحب کہ وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی ایسے امامے پہنے ہوئے تھے جو امامے صحابہ کرام پہن کر کے میدان بدر میں جنگ کر رہے تھے۔